رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، محبت ایمان کا حصہ ہے، اطاعت تو ہے ہی، اور لوگوں کے اندر ہے وہ جذبہ اس درجے کا کہ کہیں کسی جگہ یہ ذرا سا احساس بھی ہوتا ہے کہ کہیں توہین ہوئی کچھ تو سب لوگ ہر طرح کی اس وقت کی اس ضرورت کو چھوڑتے ہوئے پیچھے ڈالتے ہوئے یہ غور نہیں کرتے کہ مصلحت ہے یا نہیں ہے، اور غصے میں نکل آتے ہیں سامنے۔ اس محبت کا حصہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی حدیثوں ہی میں آیا ہے، لاجیکلی بھی ہے، یعنی عقلی طور پر بھی ہے کہ ان کے گھر والوں سے بھی محبت ہو۔ یہ کسی کے آپ کے بچوں سے کوئی نفرت کرتا ہو، آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کے بچے سے یہ معلوم ہو کہ ایک تو یہ کہ محبت نہیں ہے، اور ایک یہ کہ آپ کے بچے سے کوئی نفرت کر رہا ہے۔ نفرت نہ کرے، تب بھی یہ کہ ذرا سا بھی محبت کا انداز نہیں ہو تو پھر وہ اتنا تعلق نہیں رہتا۔ اور پھر وہ لوگ جن کی پاکیزگی کی شہادتیں حدیث میں موجود ہیں، متفقہ جو سنیوں کی حدیث کی کتابیں ہیں، جو مستند مجموعہ اس میں موجود ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین کی پاکیزگی کی شہادتیں اور ان کے بارے میں جو احادیث ہیں، اور اس حد تک ہے کہ وہ بھی ایک طریقے سے ان سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، اس درجے تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو ان سے محبت کرے آپ اس سے محبت کریں، اور جو ان سے بغض رکھے آپ ان سے بغض رکھیں۔ یہ حصہ غائب ہو گیا سنیوں میں سے، وہ محبت بس وہیں تک رہ گئی۔ یہ تو بے جان چیزوں کے ساتھ میں محبت ہو جاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے منسوب جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے، اس سے ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ پین کسی نے پریزنٹ کیا، قیمت میں کوئی خاص بات نہیں ہے، جس نے پریزنٹ کیا تھا اس سے محبت بہت تھی، اب وہ اس سے بھی اس بے جان چیز سے بھی محبت ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، وہ رومال لیے، رومال کیا چیز ہے؟ بے جان چیز ہے، یہ کوئی بالکل، لیکن ایک نسبت ہو گئی۔ یہ نسبتیں جو ہیں، یہ جب نسبتیں کی ان نسبتوں کی وجہ سے لوگوں کو، یہ مزاجوں کی میں بات کہہ رہا ہوں کہ جب بے جان چیزوں سے ہوتا تھا وہ تو ان کا خون تھے۔ اور صرف یہ دلیل کی بات میں نہیں کہہ رہا، یہ تو حدیثوں میں موجود ہے بہت کثرت سے، پورے باب ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر۔ یہ حصہ سنیوں میں سے کم ہو، غائب ہو گیا۔ احترام کرتے ہیں، ادب سے نام لیتے ہیں، حضرت امام حسن کہیں گے، حضرت امام حسین ہی کہیں گے، لیکن پھر ان میں وہ بھی ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو جو کچھ ہوا وہ ان کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ پھر بات یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ ان کے اوپر حملہ کرنے والے بہت پاکیزہ لوگ تھے، پھر ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ بھی لگتے ہیں ساتھ میں، یعنی دشمنوں کے ان کے جو ان کی شہادت کے ذمہ دار تھے، اور اس میں تاریخ مس کر کے پیش کی جاتی ہے۔ تاریخ تو دو دھاری تلوار ہے، مختلف لکھنے والوں نے اپنے اپنے طریقے سے لکھی۔ پچھلی چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی کہیں ایک گروپ کے انداز کی بات چیزیں ملتی ہیں، کہیں دوسرے گروپ کے انداز کی بات ملتی ہیں۔ اب آپ کوئی کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے، لیں گے تو وہیں سے جو پہلے چیزیں موجود ہیں اس میں سے ساری اس میں سے چھانٹ لیجئے، جو کسی ایک طرف کی آپ لینا چاہتے ہو تو آپ بالکل دوسرے کو قصوروار ثابت کر دیں گے، اور سب ادھر سے نکال لیں تو ان کو قصوروار ثابت کر دیں گے۔ تو کتابیں لکھی گئی، جنہوں نے ان کو پڑھا، ان کتابوں کو پڑھا۔ ایک محمود احمد عباسی صاحب نے لکھی خلافت معاویہ اور یزید، اس میں بہت بڑے پاکیزہ اور بہت اونچے درجے کے ایمان والے سب کو ان کو ثابت کیا، معاویہ اور یزید دونوں کو، اور کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کی کسی غلطی کو پائے کہ یہ تو بعض تو اس کے اندر اخلاقی بھی آ گئی، باقی زیادہ تر سیاسی ہیں کہ سب تو سارا قصور تو انہی لوگوں کا تھا، انہوں نے بھی ثبوت دیے ہیں۔ تو اب یہ تاریخ میں دو طرح کی چیزیں مل رہی ہیں، اب آپ وہاں نکال کر انہوں نے جہاں پر یک طرفہ جہاں جو چیزیں ملتی تھیں اسے اکٹھا کر لیا، کچھ اور ملتی ادھر جو ملتی تھی کچھ لوگوں نے اسے اکٹھا کر لیا۔ آپ کسے لیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے تو اس وقت تاریخ میں کیا تفصیلات ہوئی ہمیں اس سے تو کوئی زیادہ مطلب نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے، یہ فطری ہے بالکل بات۔ یا تو آپ کے پاس 100% صحت کے ساتھ کوئی چیز واقعہ آ جائے تو آپ انصاف کی بات یہ ہوگی کہ انصاف کے ساتھ رہیں گے، اب نہیں آ رہا، مختلف متضاد بیانات آ رہے ہیں سامنے، آپ کسے لیں گے؟ انہیں لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، یا ان کو لیں گے جو ان کے دشمن تھے؟ یہ فیصلہ کرنا تو آپ کا کام ہے کہ کسے ساتھ میں۔ آپ حسینی ہونا چاہتے ہیں یزیدی ہو، میں ویسا حسینی ہونے کی بات نہیں کر رہا جیسے وہ لوگ ہیں انہوں نے عقائد میں تبدیلی کر لی بات۔
لیکن ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہوں گی یا ہماری محبتیں یزید کے ساتھ ہوں گی؟ اور یزید کی حمایت کرنے والے اپنے بچوں کا نام کوئی یزید نہیں رکھتے، کہیں ملتا ہی نہیں سنیوں کے اندر، حمایت کرنے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ بہرحال یہ کچھ غلطیاں تھیں، کچھ غلطیاں وہاں ہوئیں، میں خاص طور سے سنیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی غلطیاں یہاں پر ہوئیں۔ ہم عقائد، اب آگے آنے کے بعد پھر اتحاد کی کوئی امید نہیں بچی۔ اتحاد کی بنیادیں کیا ہوں گی؟ اتحاد کی بنیادیں تو صرف پہلے نمبر پر دیکھیے 3 بنیادیں ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، اور نمبر 3 تاریخ، جو تاریخ سے جو چیزیں آئی ہیں۔ اتحاد کی بنیاد میں تو یہ 3 چیزیں بنیں گی جو پچھلے واقعات کی روشنی میں۔ اس میں تاریخ تو بالکل صحیح لائی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ بہت مختلف باتیں ہیں تاریخ میں، پھر بھی ہم بہت سی چیزیں تاریخ کی لیتے ہیں۔ جب یہ ترتیب آئے گی تو اس ترتیب میں ہمیشہ اس کا خیال رکھیں گے کہ پہلے نمبر پر کیا ہے، اس سے جو ٹکراتا ہوگا وہ نہیں لیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے تو تیسرے نمبر پہ جو اس سے ٹکراتا ہوگا وہ نہیں لیا جائے گا۔ جب تک یہ ترتیب نہیں رہے گی تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جائے گی۔ ترتیب میں پہلے نمبر پر قرآن آتا ہے، جس میں کسی کمی، کسی شوشے کی بھی ایک کی بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ تو تاریخ میں اگر کوئی چیز ایسی ملے گی کہ جو اس کے خلاف ہے تو قابل قبول نہیں ہوگی، وہ چاہے سنیوں اور شیعوں کی متفقہ تاریخ ہو، ایسی کہ جس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہو، چاہے وہ ایسی تاریخ ہو، لیکن وہ اگر قرآن شریف کے خلاف ہے تو نہیں لی جائے گی اس کو۔ یہ بہت بڑے ہاتھ ہیں جن سازشیوں نے ان کو ایک جگہ نہیں 50 جگہ ڈالا ہے جن دنوں کے اندر، تاکہ سب ایک دوسرے سے ثابت ہوتے چلی جائے اور سب کہتے رہے واقعات اچھا تھا۔